اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی اور میرا UK پوائنٹ فیس بک پیج بھی۔ آج کا دن جو تھا وہ بڑا حیران کن تھا ملک کی تاریخ کا، کیونکہ اس میں بہت اہم ترین کیس جو ہے زیر سماعت ہے۔ چیف جسٹس صاحب جو ہے اس کی سماعت کر رہے ہیں، لیکن حکومت نے ٹھان لی ہے کہ چیف جسٹس کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہے۔ روزوں میں قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، قائمہ کمیٹیوں کا اجلاس ہو رہا ہے، قانون پاس ہو رہے ہیں، قانون بن رہے ہیں، بل پاس ہو رہے ہیں، عدلیہ کے اختیارات کو محدود کیا جا رہا ہے، پرانے سو موٹو ایکشن جو ہے وہ بحال ہو رہے ہیں، اس میں اپیلیں بحال ہونے جا رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب صرف ایک سوال رکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بتا دیں کہ کیا الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ بڑھا سکتا ہے؟ اگر بڑھا سکتا ہے تو بات یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کا سوال ابھی تک جواب نہیں آ رہا۔ بینچ میں جو اختلافی نوٹ آئے اس کی وجہ سے ملک میں ایک نئی تاریخ رقم ہونا شروع ہو گئی، اور مسلم لیگ نون نے جیسے ہی موقع دیکھا اس نے ایک دم چالاک لومڑی کی طرح معاملے کو ہٹ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اب یہ آپسی جو اختلافات ہیں یہ باہر آ رہے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انہوں نے قانون سازی شروع کر دی۔ نہ ہی 2/3 اکثریت ہے، نہ ہی سینٹ میں اکثریت ہے، اور آگے صدر مملکت کے معاملات ہیں۔ بہرحال انہوں نے عدلیہ کو پریشرائز کرنے کا ہر حربہ استعمال کیا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ادھر مریم نواز جو ہے وہ تقاریر میں بھی عدلیہ کو باقاعدہ پریشرائز کر رہی ہیں، اور وہ تو بالکل ہی ایسی سیاست کر رہی ہیں، ایسی گفتگو کر رہی ہیں کہ جس کو سن کر تو صرف کان ہی پکڑے جا سکتے ہیں۔ آج قصور میں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ایک ایسا ہے جس کو پنجرے میں بند کر کے اور اس کے ٹکٹ لگا دیے جائیں۔ عجیب سی بات ہے، یہ عجیب سی سیاست ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ کوئی SOP ہے، نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے۔ عجیب ہی معاملہ ہے۔ اب اگر عمران خان بھی یہ کہہ دے کہ مریم نواز کو بند کر کے اس کا ٹکٹ لگا دیا جائے تو کیا رہ جائے گا پیچھے؟ مگر عمران خان اتنا نیچے نہیں جائے گا اور نہ ہی وہ ایسی بات کرے گا۔ سیاست کے تو کچھ رہا ہی نہیں ہے، بالکل سیاست کہتے ہیں آپ، یہ پھکڑ سیاست ہو گئی ہے۔ ہم آپ کو یہاں بتاتے ہیں کہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بندر تماشا دیکھا ہے؟ آپ نے ڈگڈگی دیکھی ہے کہ کیسے ہوتا ہے اور وہ بندر کیسے ہوتا ہے اور مداری اسے کیسے نچاتا ہے؟ مداری بندر کو کہتا ہے چل جمبورے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جمبورے گھوم جا، وہ گھوم جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جمبورے آپ بتاؤ کہ سسرال کیسے جاتے ہیں؟ وہ پھر سسرال جا کے نخرے سے جاتے ہوئے وہ پھر وہ انداز اپناتا ہے۔ پھر کہتا ہے بچہ جمبورا یہ بتا کہ بیوی کو جو ناراض ہے اسے کیسے مناتا ہوا لائے گا وہاں سسرال سے؟ اس کے ساتھ ہی مداری کے ہاتھ میں سٹک ہوتی ہے اور وہ اس پر چلتا جاتا ہے، اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں ڈگڈگی بھی ہوتی ہے۔ جو بندر کی رسی ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور وہ رسی کو جھٹکا دیتا ہے، اور جھٹکا دیکھ کے وہ بندر سمجھ جاتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا ایکٹ کرنا ہے۔ سٹک سے ساتھ ہی اسے اشارہ دیتا ہے۔ کیا اس وقت یہاں یہ بندر تماشا نہیں لگا ہوا؟ کیا یہ ڈگڈگی نہیں بج رہی ہے؟ کیا عوام کو بچہ جمہورہ نہیں بنایا جا رہا ہے؟ یہ سیاستدان سارے جو ہیں یہ کیا سٹیج کے اداکار نہیں ہیں؟ انہوں نے ملک اور قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ ایک عدلیہ جیسا ادارہ جو بچ گیا تھا اس کو بھی نشانے پر لے آئے ہیں، چونکہ نون لیگ کی حکومت ہے، PDM کی حکومت ہے، اور ماضی بتاتا ہے کہ سید سجاد علی شاہ کا دور تھا، وہ جب جج سے وہ کیسے تھے۔ ابھی تو ایک بڑا حیران کن اس میں یہ بات ہوئی ہے، جو اندر کی بات آئی ہے سامنے، وہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ کمنگ ڈیز میں جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے، جو سینئر ترین ہمارے محترم جج ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ سال بھر کے لیے چیف جسٹس بنیں گے، اور انہوں نے جسٹس عطا عمر بندیال کی جگہ پر بیٹھنا ہے اور انہوں نے سیٹ سنبھالنی ہے۔ وہ ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی جس میں حافظ قرآن پاک کے 20 نمبر کا مسئلہ تھا، اور وہ کیس میں ظاہر ہے وہ چیزیں وہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، مگر انہوں نے ساتھ ہی فیصلہ صادر کر دیا کہ جب تک
پوری قانون سازی اور معاملات حل نہیں ہوتے اس وقت تک سو موٹو ایکشنز پر کوئی جو ہے سماعت نہیں ہوگی اور ان کو روک دیا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ آرڈر جو ہے چیف جسٹس صاحب کرتے، بہرحال وہ بھی ایک سینئر ترین جج ہیں۔ اب اصل کہانی اس کے اندر ہے کیا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی یہ طریقہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نہ لگیں، نہ ہوں، کیونکہ جسٹس عطا عمر بندیال جو ہیں، جو چیف جسٹس صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بے نظیر کا قتل ہوا تو بھی الیکشن ہوئے، جنگ عظیم 2 ہوئی تو بھی الیکشن ہوئے، زلزلے آئے تو بھی الیکشن ہوئے۔ صرف ملک میں اسی صورت میں الیکشن نہیں ہو سکتے جب معاشی ایمرجنسی لگ جائے اور کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں اور انتخابات کو 90 دن کے نزدیک ترین کرایا جائے۔ اور اٹارنی جنرل کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل پوچھ کر آئیں کہ تمام ادارے جو ہیں وہ کتنی معاونت، کیسے معاونت کریں گے اور قریب ترین تاریخوں میں کیسے الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ لیکن حکومت اس سے فرار حاصل کر رہی ہے، وہ طریقے اپنا رہی ہے، وہ عدلیہ کو پریشرائز کر رہی ہے، عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے۔ ماضی کی طرح جیسے معاملات ہوئے تھے، جیسے نون لیگ کے جتھوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا تھا، اس دور میں ایسا ہوا تھا کہ چیف جسٹس کو سماعت سے ہی روک دیا گیا تھا۔ لیکن اب جو ہے سو موٹو ایکشن کے حوالے سے ایک یہ فیصلہ صادر کیا ہے جو کہ فیصلہ انہونا ہے، لیکن اس کے بڑے دور رس جو ہے وہ نتائج برآمد ہوں گے۔ اصل کہانی کیا ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ ایک تو یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور چیف جسٹس کو فکس کر رہے ہیں، چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آنے والے جو جج صاحب ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ جو ہے چیف جسٹس بنیں گے۔ اب جو سو موٹو ایکشن ہوتا ہے، سو موٹو ایکشن کا یہ ہوتا ہے کہ جو چیف جسٹس سو موٹو ایکشن لیتا ہے وہ جج بناتا ہے، وہ جو ہے بینچ بناتا ہے، خود سماعت کرتا ہے اور اس کے بعد وہ فیصلہ صادر کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ از خود نوٹس کا معاملہ جو ہے وہ محدود کر دیا گیا ہے۔ اب 2-3 جج صاحبان یہ ایکشن لیں گے۔ اصل میں مستقبل میں عدلیہ کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ باندھنے کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ان کے بھی ارد گرد یہ معاملات ایسے ہوں گے کہ 2 ججز بیٹھے ہوں گے، وہ جج ہوں گے، لیٹ سے کہ اگر ایک جج جو ہے وہ سو موٹو ایکشن لیتا ہے، 2 مخالفت کرتے ہیں تو وہ پھر سو موٹو ایکشن نہیں ہوگا۔ اور اگر بائی دا وے تینوں راضی بھی ہو جاتے ہیں، جب تینوں وہ راضی ہوں گے تو اس میں جو ہے وہ پھر تینوں کا وہ جو بینچ ہوگا وہ ہی اس میں سماعت کرے گا۔ اب اس میں 2-1 کا فیصلہ ہوتا ہے، 1-2 کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے وہ بھی ایک نا اتفاقہ سا فیصلہ ہوگا اور یہ معاملات ادھر کے ادھر ہی رکے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ بالکل ہی انتخابات کو جو ہے حکومت گول کرنا چاہ رہی ہے اور وہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ دور دور کہیں انتخابات ہوں۔ دراصل کہانی یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ 2 سال کے لیے انتخابات پرولانگ ہو جائیں، یہ طویل ہو جائیں، یہ لوگ بیٹھے رہیں اور پھر اس کے بعد ایک نیا سینیریو جو وہ سامنے آئے۔ کپتان کا خوف جو ہے وہ ان کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے، ان کے اعصاب جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، یہ راتوں رات سارے کام کر رہے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ابھی جو یہ جوڈیشل اصلاحات کا جو بل آیا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اصلاحات نہیں ہونی چاہیے، ہر ادارے میں اصلاحات ہونی چاہیے، بیوروکریسی سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے لے کے اسٹیبلشمنٹ تک، اسٹیبلشمنٹ سے لے کر سرکاری اداروں تک، ہر چیز میں اصلاحات ہونی چاہیے، بہتری ہونی چاہیے۔ عمران خان بھی اس بات کے حق میں ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے، لیکن ایسی اصلاحات نہ ہو جو بلیک میلنگ ہو، جو تاریخ کو ہی بالکل ڈائیورٹ کر دیں، جو ملک کو ہی تباہ کر دیں، جو انصاف کو ہی لولا اور لنگڑا اور اپاہج بنا دیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، آج وہاں پر جہاز گراؤنڈ ہو چکے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، فوجی جو ہے افسران وہ مستعفی ہو گئے ہیں، پائلٹ مستعفی ہو گئے ہیں، وزیر دفاع مستعفی ہو گئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہاں کے اسرائیلی وزیر اعظم نے بھی کچھ ایسے ہی اقدامات اٹھائے تھے۔ اصلاحات ضرور کریں، لیکن ایسا اصلاحات نہیں ہونی چاہیے کہ کل اختیارات جو ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہو جائیں۔ نہ ہی وزیر اعظم کے خلاف کوئی چیف جسٹس فیصلہ دے سکے گا، نہ ہی کوئی ان کے خلاف بینچ بنا سکے گا، نہ ہی اور کوئی کرپشن کے معاملات ایسے اٹھ سکیں گے۔ ایسے تو معاملات ہوتے نہیں۔ آج دیکھیں پورے اسرائیل میں آگ لگی ہوئی ہے، یہودی کو ہی مار رہا ہے، ان کی گاڑیوں کو جلا رہے ہیں، فوج ان کی پولیس کی گاڑیاں آتی ہیں ان پہ پتھراؤ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں بھی اصلاحات ہو رہی ہیں، ہونی چاہیے، وقت کا تقاضا ہے، بالکل ہونی چاہیے، ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے، لیکن ایسے وقت میں
जैसा कि सदर मुमलिकत ने एक गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस वक्त हालात का ये तकाजा नहीं था कि इस वक्त इस्लाहात की जाए, इस वक्त है इत्तफाक का मामला और जजेस को चाहिए कि आपस में इश्तराक पैदा करें। अगर उनका इश्तराक नहीं होगा, बातें बाहर निकलेंगी, फैसले बाहर निकलेंगे तो इससे मसाइल पैदा होंगे। सियासतदानों को भी एक प्लेटफार्म पे जमा होना चाहिए। सदर मुमलिकत ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। ये इस्लाहात का वक्त नहीं है, ये इत्तफाक का वक्त है। बिल्कुल सदर मुमलिकत की सही बात है, क्योंकि इस वक्त हालात का तकाजा यही है। अगर मुल्क को स्टेबल करना है, अपने पांवों पर खड़ा करना है, तो आपको बरवक्त और शफाफ इंतखाबात कराने होंगे। एक तो ये हुकूमत ना ही बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दे रही है, फिर इंतखाबात से भाग रही है, फिर जो है जुडिशल इस्लाहात लेकर आ रही है। अब ये जब बिल जाएगा, कौमी असम्बली से आगे हो गया है, पास हो गया है, सेनेट में जाएगा, सेनेट में जाके इसके मामला अड़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे अक्सरियत का मसला पैदा हो जाता है। लेट्स से कि हुकूमत जोड़ तोड़ करके जो भी करती है, अगर वहां से बिल पास हो जाता है तो वहां से फिर सदर मुमलिकत के पास जाएगा, वहां रुक जाएगा। अब यहां 184C का जो है जब वो आ जाएगा तो वहां से भी अगर कोई मसाइल होते हैं तो अदालत में आके ये चैलेंज हो जाएगा। नजर ये आ रहा है कि ये बिल जो है इस तरह से पास नहीं होगा। जैसा कि हमने कहा था कि आज का अहम तरीन दिन है और चीफ जस्टिस साहब अता उमर बंदियाल साहब जो है, जिस वक्त वो बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे उससे मामला जो है वो बिगड़ जाएंगे। अब देख लें कि आज के दिन में कहां से रिमार्क्स गए, कैसे हालात गए और इस वक्त हालात जो है वो बंद कली की तरफ रवाना हो रहे हैं। जमहूरियत को जो है वो अलहदा नुकसान पहुंच रहा है, अवाम को अलहदा नुकसान पहुंच रहा है और अदलिया को जो है खामखा में बिला वजह फिक्स किया जा रहा है ताकि वो खुलकर भी ना फैसले कर सके, ना वो खुलकर इंसाफ फराहम कर सके। ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है इस मुल्क के साथ। चर्चिल ने कहा था कि अगर हमारी अदालतें आजाद हैं तो हमें कोई भी जो है वो नहीं दबा सकता, हमें कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता। और जब उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अदलिया आजाद है, और उसके बाद देख लें आप फिर वो कहां से कहां गया। हम अदलिया के इख्तियारात को सनब करके आखिर क्या हम बताना चाहते हैं, हम क्या फैसला करना चाहते हैं, हम अपना मुस्तकबिल कैसे महफूज करना चाहते हैं। क्या यही होगा? क्या इसी तरह कीचड़ उछाली जाती रहेगी कि पहले आप अदलिया के जजेस की तस्वीरें रख के कौमी असम्बली में आप एहतजाज करें और अब आप जो जलसे करें उसमें आप अदलिया के लत्ते पत्ते लेते रहें, आप कहते रहें कि ये लाडला है, इसकी जमानतें हो रही हैं, इसकी जमानतें नहीं होनी चाहिए, फिर साथ ही आप धमकियां भी दें, वजीर दाखिला कहे कि हम रहेंगे या इमरान खान रहेगा। अब अगर अदलिया ये सारी चीजें देख रही है और अदलिया देखती है कि मसाइल हल नहीं हो रहे हैं तो वो सो मोटो एक्शन लेगी, तो सो मोटो एक्शन भी इस कानून के बाद जो है बोन ऑफ कंटेंशन बन जाएगा। जी हां, वो एक ऐसा झगड़ा बन जाएगा, वो एक ऐसे झगड़े की हड्डी बन जाएगा जिस पर सारे बीच में पड़े हुए को बोलेंगे तो सही, चीखेंगे तो सही, लेकिन फैसला नहीं होगा। ये हुकूमत के इकदाम जो हैं देखा जाए तो गैर आईनी, गैर कानूनी है, मगर अब फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें है। आज भी इसकी समाअत होनी है, अटॉर्नी जनरल भी अपने दलाइल देंगे और भी वकला दलाइल देंगे, जजेस के रिमार्क्स भी आएंगे, वो भी केस सुनेंगे, लेकिन इस केस का फैसला जो है वो मुल्क के मुस्तकबिल को सेट करेगा। वो फैसला बताएगा कि इस वक्त मुल्क ने किस तरफ जाना है। हुकूमत की तो हर तरह कोशिश है कि इंतखाबात ना हो, वो इंतखाबात से एस्केप होना चाहती है, वो फरार होना चाहती है, क्योंकि शिकस्त जो है उसके मुकद्दर में लिखी हुई है। हम पहले भी ये कह चुके हैं, ये 2 साल क्या 4 साल भी कर ले, लेकिन इलेक्शन ये नहीं जीतने वाले हैं। क्यों नहीं ये लेकर आते, नवाज शरीफ को क्यों नहीं ये मुल्क में लेकर आते, जो एक 50 रुपए के स्टाम्प पे गया है। सारी गेम जो है बिसात बिछाई जा रही है कि नीट एंड क्लीन हो के नवाज शरीफ आए, और आप ये देख लें कि अगर माजी की तरह ये इकदाम उठाए जाते रहे और मामलात हाथ से निकल गए तो हालात बहुत खराब होंगे, क्योंकि कप्तान ने कह दिया है कि वो टफ टाइम देगा। अब वो पहले कह चुका है कि चीफ जस्टिस साहब जो है बिल्कुल बोल्ड फैसले लें, आइन और कानून के मुताबिक फैसले लें, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है।
اور عوام کو کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ اگر عوام نہیں کھڑی ہوگی تو حالات بالکل مختلف ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک آج کے چیف جسٹس کے ارد گرد گھیرا تنگ کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، آنے والے چیف جسٹس کے بھی ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے اور انصاف جو ہے یہاں پر محدود ہو جائے گا۔ مخصوص لوگ جو ہیں وہ انصاف سے آزاد رہیں گے اور غریب کی ہی گردن پہ چھرا پھرتا رہے گا، جو کہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر حقدار کے جو ہے حق تلفی ہوتی رہے گی، اس کے حق پر انگارے برستے رہیں گے، تو ملک اور قوم کیسے ترقی کرے گا؟ پہلے ہی حالات جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ مریم نواز قصور کے جلسے میں کہتی ہیں کہ اب کپتان کا جب کچھ نہیں بنا تو وہ بیرون ملک شکایتیں کرتا پھرتا ہے۔ عجیب سی بات ہے، آپ بھی تو بیرون ملک گئی تھیں، آپ کے والد صاحب بھی تو بیرون ملک گئے تھے، آپ کے چچا صاحب بھی تو بیرون ملک گئے تھے، آپ کا کزن حمزہ شہباز بھی تو بیرون ملک گیا تھا، آپ بھی تو علاج کرانے کے لیے بیرون ملک جاتی ہیں، آپ کے بھی تو وہاں سے ڈانڈے ہلتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ ساتھ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی والوں نے جو ہے امریکہ میں جو ہے فرم جو ہے وہ ہائر کی ہوئی ہے، $80,000 اسے دیے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے؟ کیا نون لیگ نے کوئی فرم ہائر نہیں کی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نے کوئی فرم ہائر نہیں کی ہے؟ آج الزامات لگاتے ہوئے ان حکمرانوں کو اپنے گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ توشہ خانہ سے یہ گھڑی چور ہے، گھڑی چور نکل آیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، سزا ملنی چاہیے، جو گھڑی جس نے نکالی ہے اس کو سزا ملنا چاہیے، اور جس نے گاڑیاں نکالی ہیں توشہ خانہ سے اور جس نے اپنی اولادوں کو نوازا ہے اس کو بھی سزا ملنا چاہیے۔ آپ تو کہتی تھی مریم نواز صاحبہ کہ آپ کی تو پاکستان میں کوئی جائیداد ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور پھر یہیں پر ایک نجی ٹی وی چینل پر آپ کے بھائی نے کہا کہ الحمدللہ الحمدللہ مریم نواز اسے دیکھ بھال کرتی ہیں، ان کی یہ جائیدادیں ہیں۔ تو پھر یہ ڈوئل پالیسی کیا ہے؟ کبھی آپ نے بھی بولتے ہوئے سوچا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہی ہیں یا سچ بول رہی ہیں؟ عوام سب کچھ جانتی ہے، عوام کی آنکھوں میں اتنا دھول نہ جھونکیں۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ اسرائیل کے کیا حالات ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ جب حقوق بہت زیادہ دبا دیے جاتے ہیں، جب سلب کر لیے جاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ ترکی میں کیا حالات ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ عوام جو ہے ایوانوں سے اٹھا کر حکمرانوں کو باہر پھینک دیں، حالات کو سدھرنے دیں، انصاف ہونے دیں، سپریم کورٹ کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں، آئین اور قانون کے تحت انتخابات ہونے دیں، شفاف انتخابات ہونے دیں۔ جو ووٹ کا حق ہے عوام ووٹ سے بدلہ لے گی، بالکل لے گی۔ عوام سمجھتی ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ویلاگ پسند آئے تو لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔